السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو جمعہ مبارک۔ آج کی 37ویں حدیث کا عنوان ہے، پہلے تو آقائے نامدار رسول کریم، دونوں جہاں کے مالک، ہم سب کے آقا، اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے نور نظر، نور چشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی حدیث اس کا عنوان ہے، 37ویں حدیث ہے یہ، الشحیح لا يدخل الجنہ، الشحیح لا يدخل الجنہ، بخیل یعنی کنجوس آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور کے ذریعے حدیث میں واضح بیان کر دیا ہے کہ انسان جو کنجوس ہوتا ہے، جو اپنے اہل و عیال پر خرچ نہیں کرتا، اپنی اولاد پر خرچ نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتا، ویسا کنجوس آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی کہ اس کی انٹری جنت میں نہیں ہے۔ تو انسان کو اتنا بھی کنجوس نہ ہونا چاہیے کہ جو ہے سو وہ اپنی آخرت کو ہی خراب کر لے۔ آپ کی جتنی کمائی ہے حلال کی، اس کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیجئے، اپنے اولاد پر خرچ کیجئے، مسکینوں پر خرچ کیجئے، رشتہ داروں پر خرچ کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ کو اتنی کمائی دی کہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے ان سب کا خیال کرتے ہیں۔ تو کنجوس آدمی کو نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اتنا پیسہ صرف کرنے والا ہونا چاہیے کہ اپنی چادر سے آگے پاؤں پھیلا دے، قرض لے، ادھار مانگ کر اپنی خواہشوں کو پورا کرنا، یہ بھی بالکل اللہ کی نظر میں برا عزم ہے، اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو جتنا سرمایہ عطا فرمایا ہے، اسی میں سے ہم دل کھول کر بھرپور طریقے سے جائز خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کھلے ہاتھ سے خرچہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ضرور دے گا، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ ہی کرے گا، کٹوتی نہیں کرے گا۔ تو یہ تھی آج کی 37ویں حدیث۔ انشاءاللہ میں اور ایک حدیث بھی بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ بھوکے سونے کا نقصان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول خدا آقائے نامدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ترک العشاء محرمہ، ترک العشاء محرمہ، رات میں بھوکا سونا کمزور کر دیتا ہے۔ بے شک ہم حضور کی امتی ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ انسان کو کبھی بھوکا نہیں سونا چاہیے، کم سے کم اس کو 1-2-3 کھجور کھا لینے چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کی کمزوری نہیں ہوتی۔ کبھی بھی انسان کو بھوکا نہیں سونا چاہیے، کیونکہ بھوکے سونے سے انسان کے جسم میں کمزوری آتی ہے، کیونکہ رات کا عرصہ طویل ہوتا ہے۔ رات کے عرصے میں تمام عرصہ بھوکا رہنے سے انسان کا جسم کام نہیں کرتا، اس سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آج کل تو کیا ہے، ڈائٹنگ کا فیشن نکل گیا ہے، انسان کم کھاتا ہے۔ ضرور کم کھائیے، مگر جو بھی کھائیے اچھا کھائیے، وٹامنس جس میں ہے اس کو کھائیے، جس سے طاقت آئے، خون بنے اور ہم فریش رہے، نہ کہ جنک فوڈ۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ خیال رکھیے کہ رات میں کم از کم تھوڑا سا کھانا کھا کر سوئیے، بھوکے پیٹ مت سوئیے، کیونکہ یہ حدیث بھی ہے کہ بھوکے سونا انسان کی کمزوری کی علامت ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو پہلے یہ بات بتا دوں کہ میں 3 باتیں آخر میں بہت اہم سناؤں گا، تھوڑی چیزوں پر تفصیل، آپ کی روشنی، آپ کا نظر اس پر ڈالتے ہوئے آخر میں آپ کو 3 اہم باتیں بتانے والا ہوں۔ ضرور سنیے گا، ویڈیو کو پوری سنیے گا، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت کارآمد باتیں ہیں، میرے لیے کارآمد باتیں ہیں، تو ضرور اپنے کو اس میں زندگی میں بہت مدد ملے گی۔ پہلی تو ایک بات یہ آپ سے تبصرہ کروں کہ
ابھی میں نماز ادا کر کر آیا کہ بھائی میرے کو نکتہ چینی کرنے کا شوق نہیں ہے، اگر کوئی غلط ہے تو غلط برابر بولوں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں گا، کیونکہ نمازوں میں ہو، جمعے کے دن ہو، لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کو سدھارنا اگر ہم کو معلوم ہے تو ان تک پہنچانا یہ ہمارا فریضہ بن جاتا ہے۔ تو دیکھا ہوں میں کہ نماز میں لوگ امام صاحب سے پہلے اللہ اکبر بولنے سے پہلے امام کے ساتھ یا امام سے پہلے ہی اٹھ کر ٹھہر جاتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، گناہ ہے۔ تو آپ یہ چھوٹی سی چیز کا خیال رکھیے کہ کبھی بھی جب امام صاحب فرض نماز میں اللہ اکبر کہیں تو اللہ اکبر کے رے کے بعد اٹھیں، اللہ اکبر کے رے کے بعد اٹھیں۔ اس میں بہت اچھی بات ہے، نیکی ہے، نہ کہ اللہ اکبر بولتے ہی رہتے ہیں، اٹھ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ امام سے پہلے اٹھنا گناہ ہے، غلط ہے۔ اور جو 3 باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہفتے میں میرے کو 2-3 واقعات سننے میں آئے، سوسائڈ کے، خودکشی کے، نوجوان بچے ہو یا بچیاں ہو، تھوڑی تھوڑی بات پر خودکشی کر لے رہے ہیں، اپنی جان کو دے دیتے ہیں۔ وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جان اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دی ہے اور اللہ ہی اس کا حقدار ہے، اللہ ہی لے گا جب اپنا ٹائم آئے گا۔ اس سے پہلے دینا بالکل حرام ہے، غلط ہے۔ یہ بات جان لیجئے، بہت اہم بات ہے، دلوں میں اتار لیجئے کہ انسان کو ہمیشہ خوشی نہیں ملتی، اتار چڑھاؤ اس کی زندگی میں ہے۔ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، صبر سے کام لیجئے، اور کبھی بھی سوجھ بوجھ سے سوچ سمجھ کر فیصلے لیجئے، نہ کہ اپنی جان دے دیں۔ جان صرف ایک بار ہی ملتی ہے اور ایک بار ہی جاتی ہے، اس کے بعد آپ تا قیامت اس کے لیے دعا کریں، تا قیامت گڑ گڑائیں، پھر دوبارہ جان نہیں ملتی۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے، کیونکہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا، ہمارے استاد محترم سے سنا کہ جو انسان خودکشی کرتا ہے، جب وہ مرنے سے پہلے 1-2 منٹ پہلے جتنا تڑپتا ہے اور جتنا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خودکشی کرنے والوں کو تا قیامت تک اسی تکلیف میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت تک ان کو اسی تکلیف میں رکھے گا اور اسی تکلیف کو ان کو جھیلنا پڑے گا۔ تو ایسے بیکار فیصلے لے کر اپنی زندگیوں کو مت ختم کریے۔ میری ادباً گزارش ہے تمام سے، خاص طور پہ نوجوان بچوں اور بچیوں سے، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مت وہ کریے، اپنی زندگیوں کو ختم مت کریے۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیشہ 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 ہم کو خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑی خوشی، بہت بڑا تحفہ عطا کیا کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے، حضور کے امتی ہیں۔ مگر پرسوں جو اپنے میلاد النبی کے دن جو دیکھنے میں آیا کہ نوجوان بچے ہو، یہ لوگ روڈ پر نکل کر ڈی جے پر ڈانس کر رہے تھے، ناچ رہے تھے، کود رہے تھے، نمازوں کا خیال نہیں کر رہے تھے، حضور پر درود نہیں بھیج رہے تھے، صرف اپنی مستی میں مگن تھے۔ یہ چیز غلط ہے بابا، اس کو نہیں کرنا۔ تمام علماء مشائخین ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، سب یہ لوگ تاکید کر رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ جشن منائیے، خوشی کا اظہار کریے، مگر اس طریقے سے نہیں کہ لوگوں کو بولنے کا موقع ملے، لوگوں کو اس سے تکلیف ہو۔ ناچنا کودنا ہمارے شریعت میں نہیں ہے، ہم کو اس چیز سے منع کرا گیا ہے۔ ہاں، خوشی کا اظہار کریے، حضور کے لیے درود شریف کا محفلیں رکھیے، درود پڑھیے، ہزاروں لاکھوں بار درود بھیجیے حضور پر، حضور کے نام پر مسکینوں کو، بھوکوں کو، غریبوں کو کھانا کھلائیے، خوشی کا اظہار کریے، جہاں تک ہو سکے شریعت کے اندر رہ کر سنت کے حساب سے اس کا اظہار کریے۔ یہ قبولیت بھی ہے، قبول ہونے والی چیز بھی ہے، اللہ بھی اس پر خوش ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب بھی اس پر خوش ہوں گے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے، یہ کوئی تنقید نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اور تیسری چیز کہ
میں جو جانا ہوں ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے اپنے رزق بڑھانے کا. رزق کو بڑھانے کے لیے آپ نماز فجر ادا کر کر صبح صادق 3 بار درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. اس کے بعد 101 مرتبہ یا باسطو یا رزاقو، یا باسطو یا رزاقو اس کا ورد کیجئے. پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے. برابر اللہ تعالی ہم کو رزق کی دولت سے، برابر حلال کی رزق سے نوازے گا. اللہ کی ذات پر امید رکھیے. اور ایک دوسری بات یہ کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، کیونکہ میرے واچ ٹائم نہیں ہو رہے ہیں، واچ ٹائم مکمل نہیں رہے ہیں. میرے کو آتا نہیں ہے وہ کس طریقے سے بڑھاتے کیا ہے. میں تو بس اپنے کام میں مگن ہوں، کام کرتا جا رہا ہوں. میری خواہش ہے کہ اگر اس سے کچھ ارننگ ہوتی ہے، اس میں کچھ ملتا ہے، تو میں برابر اس میں مسکین لوگوں کو، غریبوں کو، غریب رشتہ داروں کو ان کا حصہ بناؤں گا، اس میں حصہ دار بناؤں گا اور اس کا حصہ ان تک پہنچاؤں گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس میری کوشش کو آپ کے ذریعے قبول فرمائیں. برابر اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، جہاں تک ہو سکے سبسکرائب کریے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، زیادہ سے زیادہ دیکھیے اور اپنے کمنٹس لکھیے. اور اگر غلطی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، معاف کر دیجئے، کیونکہ میں ایک کامن پہلے سے بول رہا ہوں کہ سادہ سیدھا آدمی ہوں جو سنتا ہوں آپ تک سناتا ہوں. بہرحال ویڈیو زیادہ طویل ہو رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.